दुश्मन मरे तो खुशी न करिए सजना भी मर जाना। अब सवाल ये है कि अगर मुतल्लिका एजेंसियों की जानिब से ऐसा मामला नहीं हुआ तो फिर हुआ कैसे और क्यों? हमारा निज़ाम और वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक अगर हैकर्स के हाथ लग सकता है तो आगे खुदा न खास्ता न जाने कौन कौन सा इदारा भी हो सकता है। तहरीक इंसाफ की बद तहज़ीब और घटिया सियासी तरबियत के हामी ओवरसीज़ ने वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब को लंदन में हरासगी का निशाना बनाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुर्रऊफ़ और आप देख रहे हैं बागी टीवी। दुश्मन मरे तो खुशी न करिए सजना भी मर जाना। मियाँ मोहम्मद बख्श के कलाम का ये हिस्सा इस वक्त पाकिस्तान की सियासत और निज़ाम पर मुकम्मल तौर पर फिट आता है। 2 से 3 वाक़यात पिछले 2 रोज़ में ऐसे पेश आए हैं जिसे बज़ाहिर तो मुखालफिन और अपोजिशन खुश नज़र आ रही है, मगर वो मामला यहीं रुकने का नहीं है बल्कि मुल्की निज़ाम और सियासी अखलाकियात के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। आज के व्लॉग में गुज़श्ता दिनों के अहम वाक़यात और इनकी तफसीलात पर बात करेंगे, मगर इससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा बशमूल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर-ए-आज़म हाउस इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत पर मुश्तमिल कई रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर सामने आई हैं, जिसके बाद दावे किए जा रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस की रिकॉर्डिंग पर मुश्तमिल 1 गीगाबाइट GB डेटा डार्क नेट पर फ़रोग़ के लिए पेश कर दिया गया है। इस सूरत हाल से ये तासर मिलता है कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जासूसी के हालात नस्ब थे। सोशल मीडिया पर कई सहाफ़ियों ने दावा किया है कि ये खुफिया रिकॉर्डिंग्स रवां बरस मई के महीने में हुई। सामने आने वाली ताज़ा तरीन गुफ्तगू में वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले एक मुस्लिम लीग नून के इजलास की है। इसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और साबिक़ स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की आवाज़ें सुनी जा सकती हैं। लीगी रहनुमा PTI के इस्तीफ़ों पर बात कर रहे हैं। इससे पहले सामने आने वाली एक धमाका खेज़ गुफ्तगू मुबैना तौर पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बज़ाहिर एक सीनियर ब्यूरोक्रेट के दरमियान है। सीनियर ब्यूरोक्रेट वज़ीर-ए-आज़म को बताते हैं कि मरियम नवाज़ के दामाद राहील भारत से प्लांट की मशीनरी मंगवा रहे हैं और अगर ये बात सामने आई तो हुकूमत को सख्त तनकीद का सामना करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ मामले को हैंडल करने की यकीन दहानी कराते हैं और इत्तफाक करते हैं कि पार्टी साख के लिए ये अच्छा नहीं। सीनियर ब्यूरोक्रेट वज़ीर-ए-आज़म को बताते हैं कि मरियम नवाज़ ने उन्हें व्हाट्सएप पर 2 काम कहे थे, जिनमें से एक मशीनरी की दरामद का है और दूसरा रहीम यार खान के इत्तेहाद पाक में ग्रिड स्टेशन बनाने से मुताल्लिक है, जो हो जाएगा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये काम नेचुरल तरीके से हो जाए तो बेहतर है। ब्यूरोक्रेट कहते हैं कि ऐसा बहुत लोग कराते हैं। सीनियर ब्यूरोक्रेट ये मशवरा भी देते हैं कि इस मामले को इसहाक डार के ज़रिए हल कराया जाए, तो मियाँ नवाज़ शरीफ से बात मनवा लेते हैं। एक और गुफ्तगू में मरियम नवाज़ बज़ाहिर शहबाज शरीफ को पेट्रोलियम कीमतें बढ़ाने का मशवरा दे रही हैं, जबकि एक क्लिप में दोनों मुस्लिम लीग काफ के रहनुमाओं से मुतालिक बातचीत कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मुखालफत करने वाली मरियम नवाज़ ने मुबैना ऑडियो लीक में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को तेल की कीमतें बढ़ाने का मशवरा भी दिया है। लीक ऑडियो में मरियम नवाज़ कहती हैं ऐसा करना नागुज़ीर है, हमें कीमतें बढ़ाना होगी, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि मुआशी सूरत हाल देखना होगी। मरियम नवाज़ कहती हैं अंकल हमें साथ साथ किसी और तरीके से आपका इमेज बनाना होगा, ये बहुत अहम है। गुज़श्ता रोज़ लीक होने वाली मुबैना ऑडियोज़ के मजमूए में से एक मरियम नवाज़ ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मिफ्ता इस्माइल से मुताल्लिक गिले शिकवे किए हैं। मरियम ने कहा मिफ्ता पता नहीं क्या कर रहा है, हर जगह से शिकायतें आ रही हैं। मरियम ने कहा मिफ्ता ज़िम्मेदारी भी नहीं लेता और टीवी पर उल्टी सीधी बातें करता है, इसका मजाक उड़ता है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा डार साहब का तो ये है कि कुछ भी हो कंट्रोल कर लेते हैं। मरियम नवाज़ बोली डार साहब का कंट्रोल है, उन्हें पता है कि क्या करना है, लेकिन मिफ्ता अंकल उसे ये भी पता नहीं कि ये जो कुछ हो रहा है इसके क्या असरात होंगे। ये ख़तरनाक है हमारे लिए, अल्लाह करे डार साहब आ जाएँ। चौधरी बरादरान के दरमियान इख्तलाफात के मामले पर सामने आने वाली लीक ऑडियो में शहबाज शरीफ ने कहा ये पूरी बदमाशी पर उतरा हुआ है।
گھر کو تقسیم کر دیا، بڑا بھائی زندگی بھر چھوٹے بھائی کی راہیں ہموار کرتا رہا۔ مریم نے کہا انکل جو اپنے بھائی کا نہیں ہوا وہ کسی کا نہیں بن سکتا۔ مجھے لگتا ہے مونس نے اسے بہت خراب کیا ہے۔ ایک اور مبینہ لیک آڈیو میں پی ٹی آئی کے مستعفی ارکان سے متعلق حتمی منظوری لندن سے لیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ آڈیو لیک کے مطابق ایک نامعلوم شخص نے کہا کہ 30 ارکان کو نوٹس دے رہے ہیں، جس پر ایاز صادق نے کہا ہم لسٹ بنا کر دیں گے کہ کس کس کو ملنا ہے، اس کی اپروول لیڈرشپ دے گی۔ انہوں نے کہا 6 تاریخ کو جن 30 لوگوں نے پیش ہونا ہے ان میں سے 6-7 کے استعفے قبول کر لیں گے۔ آڈیو لیک میں رانا ثناء اللہ نے کہا اس معاملے کو میاں صاحب سے کلیئر کروا لیں گے۔ ایاز صادق نے کہا جن کے استعفے قبول نہیں کرنے کہہ دیں گے کہ دستخط ٹھیک نہیں تھے۔ رانا ثناء اللہ بولے وہ لوگ دوبارہ ہاؤس میں آئے استعفے دینے۔ مبینہ آڈیو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا میری گزارش ہے کہ اس میں دیر نہ کریں۔ خواجہ آصف بولے 6 تاریخ کے بعد ہمارے پاس اختیار ہوگا کہ کسے رکھنا ہے اور کسے نہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اگر اسی طرح 4-5 روز نکلتے جائیں گے تو ان میں کھلبلی مچ جائے گی۔ اب بات یہ ہے کہ اب تک جو آڈیو سامنے آئی ہیں اس پر اپوزیشن بالخصوص تحریک انصاف واویلا مچا رہی ہے۔ اسے اس فیکٹ کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں بات ایک سیاسی جماعت کی نہیں ہے بلکہ وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی کمپرومائز ہونے کی ہے، اور 8 GB ڈیٹا میں سے کسی کی بھی ماضی اور حال کی آڈیوز منظر عام پر آ سکتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ہائی آفیشل کی سیکیورٹی لیک ہو رہی ہے، اور یہ خطرناک بات ہے جس سے قومی سلامتی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر متعلقہ ایجنسیوں کی جانب سے ایسا معاملہ نہیں ہوا تو پھر ہوا کیسے اور کیوں؟ ہمارا نظام اور وزیر اعظم ہاؤس تک اگر ہیکرز کے ہاتھ لگ سکتا ہے تو آگے خدا نہ خواستہ نہ جانے کون کون سا ادارہ بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا یہ کوئی سیاسی مدعا نہیں بلکہ سنجیدہ معاملہ ہے، مگر افسوس یہ کہ اس پر بھی سیاست ہو رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے حکومت ہیکر سے لیک ہونے والا ڈیٹا خرید رہی ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری کا کہنا تھا کہ 20 اگست سے اب تک وزیر اعظم آفس کی آڈیو لیک ہوتی رہی ہیں۔ ہم نے بہت خرچ کر کے ایجنسیوں کو جدید آلات سے لیس کیا۔ 340 گھنٹوں کی آڈیو لیک ہوئی لیکن کسی ادارے کو معلوم ہی نہیں۔ پاکستان کی وزیر اعظم کا دفتر بھی سائبر سیکیورٹی کے حوالے سے غیر محفوظ ہے، جس کی مذمت کرتے ہیں۔ مریم اورنگزیب اور رانا ثناء اللہ نے بیانات دیے مگر دونوں کے بیانات ہی مضحکہ خیز ہیں۔ ابھی تک وزیر اعظم ہاؤس نے آڈیو لیک پر بیان جاری نہیں کیا۔ آڈیو لیکس کے معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ فواد چودھری نے کہا اگر ہیکر کا کہنا ہے کہ دھماکہ خیز گفتگو تو ابھی اس نے جاری ہی نہیں کی۔ خبر ہے کہ حکومت لیک ہونے والا ڈیٹا خریدنے کے لیے ہیکر کے ساتھ مذاکرات کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری نے کہا ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس کی آڈیو لیکس پاکستان کی سالمیت کا معاملہ ہے۔ طلال چودھری نے کہا کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ وزیر اعظم ہاؤس کا نشانہ کون بنا رہا ہے۔ کیا یہ وہی خلائی باقیات ہیں جو عمران خان کو اقتدار میں لائیں اور ان کے گھر جانے سے پریشان ہیں؟ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ آڈیو لیکس کی انکوائری شروع ہو چکی ہے۔ اگر پی ایم ہاؤس میں کوئی آلہ فٹ ہوا ہے تو یہ سیریس معاملہ ہوگا۔ ان آڈیو سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے۔ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ انکوائری ایسی ٹیم سے چاہتے ہیں جس میں تمام ایجنسیوں کے اعلیٰ سطح کے لوگ شامل ہوں۔ ایک طرف اس سنجیدہ معاملے پر سیاست جاری ہے تو وہیں تحریک انصاف کی بد تہذیب اور گھٹیا سیاسی تربیت کے حامی اوورسیز نے وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کو لندن میں ہراسگی کا نشانہ بنایا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کو پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے کارکنوں نے لندن میں گھیر لیا، الزامات لگائے، مغلظات بھی بکیں۔ مریم اورنگزیب ماربل آرچ پر ایک کافی شاپ کافی لینے کے لیے رکی تھی۔ اس دوران پی ٹی آئی کے کارکن آ گئے اور انہوں نے وزیر اطلاعات کے ساتھ نامناسب رویہ اپنایا۔ پی ٹی آئی کی خواتین نے مریم اورنگزیب پر الزامات لگائے۔ کافی شاپ میں کھڑی مریم اورنگزیب پر پی ٹی آئی کی خواتین نے چور ہونے کا الزام بھی لگایا۔ اس دوران مرد کارکن بھی موجود تھے۔ خواتین نے الزام لگایا کہ مریم اورنگزیب پاکستانی عوام کا پیسہ لندن میں لٹا رہی ہیں۔ احتجاج کرنے والے مریم اورنگزیب کے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔
تاہم مریم اورنگزیب نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے مسکراتی رہیں۔ بعد میں وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا لندن میں پی ٹی آئی کے کارکنوں کے رویے پر رد عمل سامنے آیا۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ عمران خان کی نفرت انگیز سیاست کا اپنے بھائیوں اور بہنوں پر زہریلا اثر دیکھ کر دکھ ہوا۔ مریم اورنگزیب کا کہنا تھا کہ میں نے ان کے ہر سوال کا جواب دیا، افسوس وہ عمران خان کے پروپیگنڈا کا شکار ہے۔ عمران خان کی زہریلی سیاست کا مقابلہ کرنے اور لوگوں کو متحد کرنے کے لیے کام جاری رکھیں گے۔ ٹویٹر پر جاری بیان میں وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ مریم اورنگزیب نے پی ٹی آئی کارکنوں کے ہراساں کرنے پر جس ظرف کا مظاہرہ کیا وہ قابل فخر ہے۔ شہباز شریف نے اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ مریم اورنگزیب نے اپنے عمل سے ہراساں کرنے والوں اور ان کے سپورٹرز کا مکروہ چہرہ بے نقاب کیا ہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے بھی ٹویٹر پر جاری بیان میں مریم اورنگزیب پر فخر کیا۔ یہ وہ رویہ ہے جو سیاست میں تلخی اور اخلاقی اقدار کے خلاف ہے۔ جب آپ کسی سیاسی رہنما کو یہ نشانہ بناتے ہیں تو ان کے کارکنوں میں بھی شدید غصہ پایا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کارکنان بدلہ لینے کے لیے کل کو تحریک انصاف کی خواتین رہنماؤں کا بھی گھیراؤ کر لیں گے اور انہیں ہراساں کریں گے، جو انتہائی نامناسب ہے۔ لہذا سیاسی اور نظریاتی اختلافات کو ذاتیات اور دشمنی میں لا کر ہم اپنی روایت اور کلچر کو برباد کر رہے ہیں۔ خدارا اس حوالے سے سوچیں اور خود کو بھی بدلیں، تبھی پاکستان بدلے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ آپ کا خدا حامی و ناصر۔